بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام امت مسلمہ کو میری طرف سے سلام اور بہت بہت رمضان مبارک۔ میں نے سوچا کہ میں آج آپ سب لوگوں سے دوبارہ سے مخاطب ہوتی ہوں کہ جتنے بھی مسلمان اور جتنے بھی سننے والے لوگ ہیں، ایک تو ہم سب مسلمانوں کے اوپر ایک بہت خوبصورت مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کمپلیٹلی چینج جسے کہتے ہیں، ایسے رمضان کے بارے میں ہم میں سے کسی نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ رمضان تمام مسلمانوں کے لیے بہت مقدس مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ لوں۔ تو ہم اس سال کی چینجز کے بارے میں بات کریں گے، جیسے کہ ہر سال نئے سال پہ لوگوں کے پلانز ہوتے ہیں کہ ہم یہ اپنے اندر چینجز لائیں گے، یہ چینجز لائیں گے۔ لوگ پرومسز کرتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ بریک کر دیتے ہیں، کچھ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن اس سال نے تو پوری دنیا کو ہلا دیا۔ 2020 جس کا سب کو بہت بے صبری سے بھی انتظار تھا۔ خیر، اس سال نے ہم سب کو کافی چیزیں سکھائیں، کافی نئی چیزیں سکھائیں جو ہم لوگوں نے نہ کبھی ہسٹری میں دیکھی نہ سنی، جو اب ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ ہمیں تھینکس کرنا چاہیے 2020 کو، اس لاک ڈاؤن کو، جس نے ہمیں ہمارے اللہ سے بہت قریب کر دیا۔ وہ کیسے کہ ہمیں کبھی قدر ہی نہیں ہوئی تھی کہ گھر سے باہر نکلنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں کبھی قدر ہی نہیں ہوئی تھی، نہ دن کی نہ رات کی۔ جو لاک ڈاؤن میں ہمیں ٹائمنگ دیے گئے، اس نے ہمیں وقت کی قدر سکھائی، صبح کی، شام کی۔ پھر جو لوگوں نے اپنی بالکنیوں کو ویران کر دیا تھا، ان کو آباد ہوتے ہوئے دیکھا۔ جو لوگوں نے اپنی لائف کو اتنا بیزی کر لیا تھا کہ شوہر کے پاس ٹائم نہیں ہے بیوی کے لیے، بیوی کے پاس شوہر کے لیے ٹائم نہیں ہے، کسی کے پاس کسی کے لیے ٹائم نہیں ہے، سب کو کنیکٹ کر دیا۔ کیسے ایک فیملی کو، ابھی ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں لاک ڈاؤن ہے، تو ہمیں اس سے بھی پازیٹیو میسج لینا چاہیے کہ اب ہم سب لوگ ساتھ ہیں۔ دوسرا، لوگ جم جاتے تھے کیونکہ فٹنس کا خیال رکھنا اچھی بات ہے، اب لوگوں نے اپنے گھروں میں ہی وہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو ہم نے ایک اچھی چیز اڈاپٹ کی جو ہم گھر میں کر سکتے تھے، لیکن پہلے ہم گھر سے باہر جانا پریفر کرتے تھے۔ اس کے بعد لوگ اب بالکنیز میں کھڑے ہو کے سن لائٹ انجوائے کرتے ہیں، سن سیٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو پہلے کبھی ٹریفک میں اسٹک رہتے تھے، کبھی آفس میں رہتے تھے، تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کب سن رائز سے کب سن سیٹ ہوا۔ تو میں تو پھر کہتی ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو اور اچھی بات ہے۔ اور آنیسٹلی اسپیکنگ، اس لاک ڈاؤن سے، اس کرونا وائرس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ فیملی کو یونائٹ ہوتے دیکھا، فیملی کو ایک دوسرے سے بات کرتے دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گی کہ اس سال نے ہمیں بہت سی چیزوں کی قدر کرا دی کہ میرے رب سے بیسٹ پلانر کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے رب کے جو پلانز ہیں وہ ہمارے پلان سے ہمیشہ بیسٹ ہوتے ہیں۔ کیا ہم میں سے کسی نے کبھی سوچا تھا کہ ہمارے اس سال کے رمضان ایسے ہوں گے کہ ہم اپنے گھروں میں ہوں گے اور ہماری عبادتیں بھی ہم اپنے گھروں میں ہی کریں گے؟ خیر، جو میرا رب چاہے یا جس میں میرے رب کی رضا ہو، ہمیں اس پہ ہی راضی رہنا چاہیے۔ میں نے اس لاک ڈاؤن کو بہت پازیٹیو لیا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ سٹریس میں آ گئے ہیں، اپنے خوبصورت گھروں میں رہ کے تنگ آ گئے ہیں، گھر میں لوگوں سے رہا نہیں جا رہا، میاں بیوی کی آپس میں نوک جھوک چل رہی ہے، کام بہت بڑھ گئے ہیں، جتنی بھی خواتین ہیں وہ
کلینر بھی ہیں، وہ کک بھی ہیں، وہ اس وقت بچوں کی ہیلتھ کو بھی دیکھ رہی ہیں. میں ان سب کو سلوٹ کرتی ہوں، ہسبینڈس کو بھی کہ جو گھروں پر ہیں اور اپنی وائفس کی ہیلپ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز میں نے اڈاپٹ کی کہ جس سے زندگی میں کوئی سٹریس نام کی چیز، جو کہ آج کل ہر بچے کو، ہر بڑے کو، ہر کسی کے ساتھ یہ جو ہے معاملہ ہو رہا ہے، تو میں نے کیا ایک چیز اپنائی کہ جس سے میں نماز پڑھ رہی تھی، اور اسی وجہ سے آج میں نے سوچا کہ سب لوگ بھی فیس کر رہے ہوں گے کہ بھائی کلینرز بھی مائیں بنی ہوئی ہیں، کوکنگ بھی کر رہی ہیں، بچے بھی دیکھ رہی ہیں، ایوری تھنگ دے آر ڈوئنگ دیئر اون، تو اسٹریس لیول تھوڑا ہائی ہو جاتا ہے. تو میں نماز پڑھی تھی اور ایک دم میں اپنے اللہ کے سامنے رو پڑی کہ اللہ، میں نے اتنا سب کچھ کیا اور ابھی بھی جو ہے کافی چیزیں ہیں، اور مجھے ہمت دیں کہ میں یہ کام کر سکوں، میں اپنی اولاد کی خدمت کر سکوں، کیونکہ بہرحال یہ بھی عبادت ہے. تو جیسے میرے رب نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، کیونکہ میں نے جب بھی اپنے رب کو تلاش کیا، میرے رب نے مجھے ہمیشہ کہا ہے کہ میں ہوں. مجھے شروع سے جب یہ موبائلز نہیں تھے، انٹرنیٹس نہیں تھی، مجھے کبھی بھی کوئی پرابلم ہوتی تھی تو مجھے اسی وقت اس چیز کا سلوشن مل جاتا تھا. ٹی وی آن کرتے تھے یا وہی ٹاپک ٹی وی پہ چلتا تھا، یا کوئی قرآنی نسخہ میرے سامنے کھل جاتا تھا یا گر جاتا تھا، یا کوئی نہ کوئی میرے گھر آ کے اسی چیز پہ بات کرتا تھا. میں 2000 کی بات کر رہی ہوں، جس وقت یہ موبائلز اور یہ سب چیزیں اتنی عام نہیں تھیں. تو میں نے سوچا آج کہ میں کیوں نہ ایک چھوٹا سا عمل جو سب کو بتاؤں، جس طریقے سے میرے رب نے مجھ سے میرے دل میں ڈال دی بات. تو میں نماز پڑھ رہی تھی اور میں اپنے رب کے آگے زار و قطار رونے لگ گئی. تو میرے رب نے مجھے ہمت دی کہ جو بھی کام آپ کرتے ہو وہ آپ نہیں کر سکتے، آپ ہر چیز کے لیے اپنے رب کے محتاج ہو. اپنے رب کے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز اپنے رب کی مرضی کے بنا کر سکتے ہو، تو یہ آپ کی بھول ہے. کیونکہ ہم تو اپنی باڈی کو نہیں مانیٹر کر سکتے. اگر ہماری اللہ ہمیں اتنی ہمت نہ دے تو ہم شاید اپنی ہاتھ بھی نہیں موو کر سکتے. خیر، میں جو کہنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ مجھے ایسے جواب آیا کہ جب بھی کبھی ایسا ہو تو ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں. تو انہوں نے اپنی بیٹی کو تسبیح فاطمہ دی تھی، میں نے وہ پڑھی. میں ملٹی وٹامنس بھی لے رہی تھی، تو میں نے تسبیح فاطمہ پڑھی. اس سے مجھے بہت سکون آیا. آپ یقین کریں کہ میرے گھر میں سارے کام بھی ہو رہے تھے اور وقت میں بھی برکت، ہر چیز میں. اور اس تسبیح فاطمہ کے ساتھ میں نے ایک اور چیز شروع کی، جو کہ صرف اور صرف میں نے دن میں 100 دفعہ اللہ کے نام کی تسبیح کی. یقین جانیں کہ کوئی بات بری نہیں لگتی، کوئی غصہ نہیں آتا، کوئی لڑائی نہیں ہوتی، کوئی نوک جھوک نہیں ہوتی. میرے خیال سے یہ 2 منٹ کا عمل ہے. اگر آپ لوگ اپنی زندگی میں لے آئیں تو میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے خود کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ ہم نے یہ کیا اور ہمارے ساتھ ایسے ہوا. کیونکہ میرا رب وہاں سے دیتا ہے جہاں سے ہم سوچ نہیں سکتے. اور میرے رب نے مجھے ہمیشہ، یقین جانے جب ہم چھوٹے تھے تو ہم کچھ اس طرح کی کلاسز اٹینڈ کرتے تھے دین سے ریلیٹڈ. تو جب ہم ایسی محفلوں میں جاتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ یہ خاتون اگر ہمیں تبلیغ دے رہی ہیں تو یہ اپنے گھر کے کام کب کرتی ہوں گی. تو وہ کہتی تھی ہم نے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے تو ہمارے کام تو خود بخود ہو جاتے ہیں. یہ بات اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آئی، لیکن آج جب میں نے اپنے گھر میں یہ ایک چھوٹی سی چینج لے کر آئی میں کہ یہ چلتے پھرتے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ میرے کام صبح سے شام تک کیسے ہوتے ہیں مجھے نہیں پتہ، مجھے کوئی غصہ نہیں آتا. تو میں یہی کہوں گی کہ آپ سب لوگ اللہ کی تسبیح 100 دفعہ کر کے دیکھیں، اور پلیز مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کے ساتھ کیا پرابلم تھی یا کیا تھا
اور اللہ نے اس کو کیسے حل کیا، کیونکہ میرے رب کے طریقے نرالے ہیں. جہاں پہ ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں پہ میرے رب کے کمالات، معجزات ہمیں نظر آتے ہیں. میں امید کروں گی کہ آپ لوگوں کو میری اس ویڈیو سے اگر کچھ بینیفٹ ہو تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ آنیسٹلی اسپیکنگ میں یہ کہوں گی 2020 نے ہم سب کی زندگی چینج کر دی. ہمیں بہت سی چیزوں کی قدر دلا دی. اس سے پہلے ہمیں کسی چیز کی کوئی قدر نہیں تھی، نہ وقت کی، نہ گھر سے باہر جانے کی. اب جب ہم گھر میں بیٹھے تو ہمیں پتہ چلا، ایون یہاں تک کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ کلینرز کس طرح کام کرتے ہیں. اب جب ہم گھر میں کام کر رہے ہیں تو ہمیں ریلائز ہو رہا ہے. بہت سے میرے جو دوستیں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ہم لوگ بالکل نہیں کر سکتے، پر اللہ کا شکر ہے جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیں، جب آپ اپنے رب کی تلاش کریں تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کا رب آپ کو ہر جگہ ملے گا. بس ہمیں جستجو چاہیے اپنے رب کی تلاش کرنے کی. میں نے تو ویسے جب اپنے رب سے سوال کیا ہے، میرے رب نے ہمیشہ میری رہنمائی کی ہے. آپ لوگ پلیز اپنی پرابلمس، کوئی بھی ایشوز ہیں وہ شیئر کریں تاکہ ہم لوگ مل کے ان کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکالیں. یا ہو سکتا ہے آپ کے کسی ایسے واقعے سے کسی اور کو جو ہے کوئی بینیفٹ ہو جائے، کسی اور کو شفا مل جائے، کسی اور کے گھر میں اگر کچھ ایسے مسئلے ہیں تو وہ حل ہو جائیں. آپ لوگ سٹریس سے بچیں گے. اللہ کی تسبیح کرنے سے آپ لوگوں کو غصہ نہیں آئے گا. جیسے اکثر گھر میں ایک جملہ ہوتا ہے کہ صرف اتنا کام کیا ہے یا کام نہیں کیا یا ابھی تک ختم نہیں کیا، اس بات سے اکثر میاں بیوی میں نوک جھوک ہوتی ہے. اینڈ آئی ایم شیور اگر آپ یہ کریں گے تو بالکل آپ کی یہ مسئلے ختم ہو جائیں گے اور آپ خود کہیں گے کہ ہمیں کسی ملٹی وٹامن کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے سارے کام کیے، ہمارے وقت میں برکت اور ہمارے سارے کام وقت سے پہلے ہو گئے. تو پلیز اسے ٹرائی کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب چونکہ میں دبئی میں ہوتی ہوں، اس وقت رات کے 2:15 ہو رہے ہیں اور ابھی کوئی جہاز جو ہے آسمان سے گزر رہا ہے. دبئی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہر 1 منٹ کے بعد ایک جہاز اترتا تھا یا ہر وقت آسمان جو تھا وہ بھرا رہتا تھا. اب کوئی ایک بھی جہاز گزرتا ہے تو اس کی جو نوائز پولیوشن ہے وہ اتنی زیادہ ان یوزول لگتی ہے. پہلے تو اتنے ٹریفکس میں اور اتنی سب چیزوں میں کبھی فیل ہی نہیں ہوتا تھا کہ کون سا جہاز آیا اور کون سا گیا. اب تو ہم دیکھتے ہیں باہر جا کے آسمان پہ کہ کوئی جہاز نظر نہیں آ رہا. تو خیر اینی ویز یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. اور ہم لوگوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارے بچے گھروں میں بیٹھ کے پڑھیں گے، جو کہ ہم لوگ ایکسپیکٹ تو کر رہے ہیں بالکل کہ یہ چیز ہوگی ان فیوچر، بٹ یہ نہیں پتہ تھا کہ اتنی جلدی ہوگی. تو اس لیے ہم لوگ کو اب کچھ بھی پلان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بیسٹ پلانر از اللہ. اور اللہ نے ہم سب کو ایک جھٹکے میں دکھا دیا کہ دیکھو میں ہوں وہ کریٹر اور یہ سب کچھ میرا ہے. تم لوگوں کو ملا اور تم لوگوں نے اس کی کوئی قدر نہیں کی، اس آزادی کی قدر نہیں کی، ان سب نعمتوں کی قدر نہیں کی، نہ سورج کی، نہ صبح کی، نہ شام کی. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی، اور اگر کوئی میری بات بری لگی ہے تو مجھے ضرور معاف کیجیے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور شیئر کریں. اس لیے نہیں کیونکہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی اس پلیٹ فارم پہ آؤں گی، لیکن اب میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم کیوں نہ پازیٹیوٹی، کیوں نہ اچھے میسج کو سپریڈ کریں. کیونکہ کیا پتہ ہماری کسی ایک اچھی بات سے کسی کی زندگی سدھر جائے، کسی کی لائف بن جائے، کسی کی لائف میں جو کمی ہو وہ پوری ہو جائے. تو میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی کہ آپ اسے سبسکرائب کریں، میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی آپ شیئر کریں، سپریڈ کریں اس میسج کو. بہت بہت شکریہ. سب اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا.